الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن مجید کے جو آیات ہیں ان کو نہیں کوئی مس کر سکتا سوائے اس بندے کے جو پاک ہو، یعنی جو پاک بندہ ہو وہ قرآن مجید کے معرف کو سمجھ سکتا ہے۔ جس کا دل ناپاک ہو، سوچ ناپاک ہو اور کام ناپاک ہو، وہ قرآن مجید کے معرف کو نہیں سمجھ سکتا۔ آپ اس کو یوں سمجھیں کہ قرآن مجید کی آیات اتنی باحیا ہیں کہ جب کوئی بد نظر انسان ان کی طرف دیکھتا ہے تو وہ اپنے چہرے کو چھپا لیتی ہیں، وہ پردہ کر لیتی ہیں، بندے کو دیکھنے نہیں دیتی اپنا چہرہ۔ لہذا جس کی نظر کنٹرول میں نہ ہو، زبان کنٹرول میں نہ ہو، دل دماغ کنٹرول میں نہ ہو، وہ قرآن مجید کی حقائق کو پہنچ ہی نہیں سکتا۔ جب تک دل نازیبا حرکتوں سے باز نہ آئے، انسان کے اندر قرآن مجید کو سمجھنے کی استعداد پیدا ہی نہیں ہوتی۔ الفاظ پڑھتا رہتا ہے، ان کے معنی سمجھ سکتا ہے، لیکن ان کے معرف کو نہیں سمجھ سکے گا۔ چنانچہ قرآن مجید کی آیات میں بھی ترتیب ہے، تناسب ہے، اور صورتوں کے آپس کے درمیان میں بھی تناسب ہے۔ 9ویں صدی ہجری میں ایک بزرگ گزرے، امام برہان الدین البقائی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کتاب لکھی نظم الدرر فی تناسب الآیات والسور، کہ قرآن مجید کی آیات اور صورتوں کے درمیان جو مناسبت ہے، جو ربط ہے، اس کے بارے میں انہوں نے کتاب لکھی۔ یہ 6 جلدوں کی موٹی موٹی کتابیں ہیں۔ اگر آپ ایک کتاب کو ایک ہاتھ میں اٹھانا چاہیں تو شاید مشکل پیش آئے۔ اتنا کچھ انہوں نے قرآن مجید کی آیات کے آپس کے ربط اور تناسب کے بارے میں لکھا۔ کہ قرآن مجید ایسی عجیب کتاب ہے اور اتنا اس کے اندر علم و عرفان ہے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے، اور بے اختیار اس کی زبان سے نکلتا ہے کہ یا اللہ یہ واقعی آپ ہی کا کلام ہے، یہ کسی مخلوق کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ قرآن مجید کی کچھ صورتیں ایسی ہیں جو ایک دوسرے کا عکس ہیں۔ عکس کہتے ہیں میرر امیج، یعنی ہم جب شیشہ دیکھتے ہیں تو ہمیں شیشے میں اپنا چہرہ سامنے سے دکھائی دیتا ہے، تو اسی طرح کچھ آیات ایک دوسرے کا بالکل میرر امیج ہے۔ ان میں سے ایک صورت ہے 51 نمبر الزاریات، اور 52 نمبر ہے الطور۔ تو 51 اور 52 یہ 2 صورتیں آپس میں ایک دوسرے کے میرر امیج ہیں۔ پھر 53 اور 54 نمبر صورت جو ہے وہ ہے النجم اور القمر۔ النجم اور القمر یہ بھی ایک دوسرے کا میرر امیج ہے۔ اور پھر 2 صورتیں ہیں 55 اور 56۔ 55 صورت ہے سورہ الرحمن اور 56 صورت ہے الواقعہ۔ ہم نے پچھلے سال سورہ الواقعہ کی تفسیر کی تھی، اور اس سال ہم سورہ الرحمن کی تفسیر کر رہے ہیں، تو ان 2 صورتوں کے مضامین کو سمجھنا ہمارے لیے نسبتاً آسان ہوگا۔ یہ دونوں صورتیں ایک دوسرے کا میرر امیج ہے۔ میرر امیج سے کیا مراد ہے، ذرا اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ سورہ الرحمن میں 5 مضامین بیان کیے گئے ہیں، اور سورہ واقعہ میں بھی وہی 5 مضامین بیان کیے گئے ہیں، مگر ترتیب الٹی ہے، ترتیب معکوس ہے۔ کیا مطلب کہ 1 2 3 4 5، اور اگلی صورت میں ترتیب ہے 5 4 3 2 اور 1، ایک دوسرے کا میرر امیج ہو گئی ہے۔ اب غور کیجئے، سورہ الرحمن میں سب سے پہلا مضمون قرآن مجید کے بارے میں ہے، الرحمن علم القرآن، تو یہ پہلا مضمون ہوا۔ پھر دوسرا مضمون جو ہے وہ تخلیق الہی کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشمس والقمر بحسبان، تو یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا کارنامہ ہے کہ اللہ نے سورج کو اور چاند کو پیدا کیا جو ایک رفتار کے ساتھ چلتے ہیں۔ پھر تیسرا مضمون دوزخیوں کے بیان کے بارے میں ہے، یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام۔ پھر چوتھا مضمون جنت کے بارے میں ہے، ومن دونہما جنتان۔ اور 5واں مضمون جنتیوں کے بارے میں ہے، متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان۔ تو یہ 5 مضامین ہو گئے سورہ الرحمن میں، عظمت قرآن، تخلیق الہی، دوزخیوں کا بیان، پھر جنت کا بیان، پھر جنتیوں کا بیان۔ اب سورہ واقعہ کی طرف آئیں تو سورہ واقعہ میں سب سے پہلے جنتیوں کا بیان، یعنی جو یہاں 5 نمبر تھا نا وہ وہاں 1 نمبر بن گیا۔ پھر جنتیوں کے بیان کے بعد پھر سورہ واقعہ میں جو سب سے پہلا مضمون ہے وہ جنتیوں کے بارے میں ہے، یعنی 5 نمبر یہاں تھا وہاں 1 نمبر ہو گیا۔ پھر اس کے بعد تخلیق الہی کا مضمون ہے، افرأیتم الماء الذی تشربون۔ پھر اس کے بعد دوزخیوں کا بیان ہے، واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال۔
پھر جنت کا بیان ہے، فی سدر مخضود و طلح منضود، پھر آخر میں عظمت قرآن کا بیان ہے، انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون۔ یہاں سب سے پہلے قرآن مجید کا بیان تھا، وہاں سورت کے آخر سے قرآن مجید کا بیان ہے۔ یہاں ترتیب تھی 1 2 3 4 5، اور ادھر ترتیب ہوئی 5 4 3 2 اور 1۔ تو دونوں صورتیں مضامین کے اعتبار سے ایک دوسرے کا مرر امیج بن گئی۔ پھر جو قرآن مجید کی آیات ہیں ان کے آپس کے اندر بھی بہت تناسب ہے اور ربط ہے۔ اگر کبھی اسرار کھلیں تو ہم حیران ہو جائیں کہ یا اللہ یہ آپ کا کیسا عجیب کلام ہے کہ جس کے اندر اتنی گہرائی ہے، لیکن جس طرح نابالغ بچہ بلوغ کی لذتوں سے واقف نہیں ہوتا، اسی طرح ہم روحانی طور پہ نابالغ ہیں، ہم قرآن مجید کے علوم و معارف کی لذتوں سے ناواقف ہیں۔ ہمارے لیے آدھا پارہ پڑھنا سننا مشکل ہوتا ہے، اور جن کے دل لذت لیتے ہیں تو وہ تو ماشاءاللہ پوری رات قرآن مجید پڑھا کرتے تھے۔ سیدنا عثمان غنی عنہ فرمایا کرتے تھے، لو طہرت قلوبکم ما شبعتم من کلام ربکم، اگر تمہارے دل پاکیزہ ہوتے تو تمہارے دل قرآن پڑھنے سے کبھی بھی نہ بھرتے، تمہارا دل چاہتا میں پڑھتا رہوں۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے چھوٹے بچے چوئنگم چباتے ہیں، اب 2 منٹ کی بات نہیں ہوتی، گھنٹوں وہ چباتے رہتے ہیں اور ان کا دل ہی نہیں بھرتا۔ آپ ان کو روکیں کہ منہ ہلانا بند کرو، وہ نہیں ہلائیں گے، وہ منہ نہیں بند کریں گے، کھانا چھوڑ دیں گے، چنگم نہیں چھوڑیں گے، ان کو مزہ آتا ہے۔ اسی طرح جن کو قرآن مجید کی آیات کا مزہ آتا ہے، ان کا دل چاہتا ہے کہ ہم قرآن مجید پڑھتے رہیں، سنتے رہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ جیسے ایک تھکا ہوا بندہ پسینے میں شرابور گرمی کے موسم سے گھر واپس لوٹتا ہے اور بیوی اس کو آئس کریم دیتی ہے، تو اس وقت اس کو آئس کریم کھانے کا مزہ زیادہ آتا ہے، ہر لقمہ کھانے کا مزہ عجیب ہوتا ہے۔ بالکل قرآن مجید کی یہی مثال ہے کہ جب انسان کو پڑھنے بیٹھتا ہے تو ہر آیت کے پڑھنے کا مزہ جدا ہوتا ہے، اور دل یہ چاہتا ہے کہ بس بندہ پڑھتا ہی رہے، دل ہی نہیں بھرتا۔ بدن تھک جاتا ہے، دل نہیں تھکتا، دل چاہتا ہے کہ کاش اور پڑھتے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ایک رات قرآن مجید 2 رکعت کی نیت باندھی اور خوب تلاوت کی، حتیٰ کہ تلاوت کرتے کرتے جب سلام پھیرا تو دیکھا کہ فجر کا وقت قریب ہے، تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور رونے بیٹھ گئی کہ یا اللہ، میں نے تو 2 رکعت کی نیت باندھی تھی، میری 2 رکعت میں تیری ساری رات ہی ختم ہو گئی۔ ان کو راتوں کے چھوٹا ہونے کا شکوہ ہوتا تھا کہ رات کتنی چھوٹی ہے، 2 رکعت میں رات ختم ہو جاتی ہے، اتنا ان کو قرآن مجید پڑھنے میں مزہ آتا تھا۔ چنانچہ یہ تو بات تھی صورتوں کے درمیان ربط کی اور تناسب کی۔ اب آیات کے اوپر آ جائیے۔ قرآن مجید کی جو آیات ہیں ان میں آپس میں بھی ربط ہے، یعنی اگر کوئی صورت شروع ہوتی ہے نا تو اس کی ابتدا کا جو گزری صورت ہے اس کی انتہا کے ساتھ ایک ربط ہوتا ہے، پھر اس کی انتہا کا آنے والی صورت کے ساتھ ایک ربط ہوتا ہے، پھر آیتوں کا آپس میں ربط ہوتا ہے کہ پہلے یہ آیت آئی، پھر یہ آیت آئی، پھر یہ آیت آئی، پھر یہ آیت آئی۔ چنانچہ آپ نے انگوٹھی دیکھی ہوگی، وہ کس طرح بنی ہوتی ہے کہ درمیان میں ایک موٹا اس کا سٹون ہوتا ہے، پریشس سٹون ہوتا ہے، ڈائمنڈ ہوتا ہے، اور دونوں طرف اس کے ڈیزائن بنا ہوتا ہے، ایک طرف ایک سائڈ پہ، دوسری طرف دوسری سائڈ پہ۔ وہ جو ڈیزائن ہے نا دونوں سائڈ کے، وہ ایک دوسرے کے برعکس ہوتے ہیں، معکوس ہوتے ہیں۔ جو خوبصورت انگوٹھیاں ہیں وہ عام طور پر ایسے ہی بنی ہوتی ہیں۔ ایک گلے کا ہار ہوتا ہے، اس کو نیکلس کہتی ہیں عورتیں، وہ نیکلس بھی اسی طرح بنتا ہے۔ فرض کرو پرل کا ایک نیکلس بنا ہوا ہے، پرل کہتے ہیں موتی کو، تو چھوٹے موتی سے بننا شروع ہوگا اور پھر وہ موتی آہستہ آہستہ بڑے ہوتے جائیں گے، حتیٰ کہ ایک جگہ آ کر درمیان میں ایک بڑا موتی لگے گا، یا ٹکا جس کو ہم کہتے ہیں، درمیان میں سینٹرل پیس جو ہوتا ہے وہ لگتا ہے، اور پھر وہ اسی طرح موٹے پتلے ہوتے ہیں، دوسری سائڈ پہ چلے جاتے ہیں۔ تو اس کو رنگ نیکلس تھیوری کہتے ہیں، RN تھیوری۔ یہ قرآن مجید کی آیات کے تناسب میں ایک نئی چیز ہے جس پر تھوڑا کام ہوا ہے، کاش کے زیادہ کام ہوتا تو اور مزہ آتا ہے۔ آج ہم اس رنگ نیکلس تھیوری کے اوپر بات کریں گے۔ اس کے لیے ہم قرآن مجید کی ایک آیت سامنے لیں گے، اس کا نام ہے آیت الکرسی۔ یہ قرآن مجید کی وہ آیت ہے جس کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن مجید کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت آیت الکرسی ہے۔
اور جو بندہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے وہ جنات سے اور باقی آصف وغیرہ سے محفوظ رہتا ہے۔ آیت الکرسی کی بہت فضیلت ہے حدیث کے اندر، چنانچہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنی چاہیے، خاص طور پر رات کو سونے سے پہلے ضرور پڑھنی چاہیے۔ اور جو بچوں پر دم کر دے تو بچے محفوظ رہتے ہیں، ڈراؤنے خواب نہیں دیکھتے، اور اگر بڑے دم کر لیں تو وہ بھی آرام کی نیند سو جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی گندم تھی تو وہ چوری ہو جاتی تھی، تو وہ بڑے حیران تھے، بھائی میری گندم کون چوری کر کے جاتا ہے؟ لوگوں کو کہا کہ بھائی کون ہے جو چوری کرتا ہے؟ پھر چوری ہو گئی۔ جب تیسری مرتبہ چوری ہو گئی نا تو انہوں نے ارادہ کر لیا کہ آج رات میں پہرا دوں گا اور جو کوئی چور ہوگا نا اسے پکڑ کے رہوں گا۔ چنانچہ وہ رات کو ایک جگہ چھپ کے بیٹھ گئے اور جاگتے رہے۔ اللہ کی شان کے جب گہری رات ہو گئی تو ایک بندہ آیا اور اس نے کچھ اس میں سے گندم چرانی شروع کر دی۔ ابو ہریرہ نے اٹھے اور انہوں نے اس چور کو پکڑ لیا اور چور کو پکڑ کے کہا کہ بھئی بتا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں تو ہوں شیطان، تنگ کرنا چاہتا تھا، ایسی آپ کی گندم چوری کر رہا تھا، لیکن آپ مجھے چھوڑ دیں، میں آپ کو ایک بڑی اچھی بات بتاتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا بتاتے ہو؟ اس نے کہا کہ جب تم آیت الکرسی پڑھتے ہو نا تو تم میرے ہتھ کنڈوں سے محفوظ ہو جاتے ہو۔ تو ابو ہریرہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ پھر سوچتے رہے کہ بھئی یہ مجھے بتا گیا ہے، پتہ نہیں سچ بتایا یا جھوٹ، میں صبح نبی علیہ السلام سے ضرور پوچھوں گا۔ اب جب صبح ہوئی تو نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، رات میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا اور شیطان نے کہا کہ میں نے تمہیں تنگ کرنے کے لیے گندم چوری کرنی تھی، اور آپ اگر مجھے چھوڑ دیں تو میں آپ کو ایک اچھی بات بتاتا ہوں۔ اور اس نے مجھے یہ بات بتائی کہ اگر آیت الکرسی پڑھ لیا کرو گے تو تم میرے شر سے محفوظ رہو گے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں تھا تو جھوٹا مگر بات سچی کر گیا، تھا تو جھوٹا مگر بات سچی کر گیا۔ بات سچی بتا گیا کہ جو بندہ آیت الکرسی پڑھتا ہے تو وہ شیطان کے ہتھ کنڈوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس لیے آیت الکرسی کو یاد کر لیجئے اور اس کو وقتاً فوقتاً پڑھتے رہا کیجیے۔ اب اس آیت الکرسی کے مضامین کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ رنگ تھیوری پہ کیسے پوری اترتی ہے۔ یہ چند مثالیں ہیں جن سے آپ پورا مضمون سمجھ لیں گے تو پھر باقی قرآن مجید کے مضمون کو سمجھنا بھی آسان ہوگا۔ دیکھیں اس کے اگر ٹکڑے کیے جائیں نا، ہے تو یہ ایک آیت، اس کے ٹکڑے کیے جائیں تو اس کے 9 ٹکڑے بنتے ہیں۔ پہلا ٹکڑا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، دوسرا ٹکڑا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، تیسرا ٹکڑا ہے لہ ما فی السماوات وما فی الارض، چوتھا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، پھر پانچواں ٹکڑا ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، پھر چھٹا ہے ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، پھر ساتواں ہے وسع کرسیہ السماوات والارض، پھر آٹھویں ہے ولا یؤودہ حفظہما، اور آخری ٹکڑا ہے وہو العلی العظیم۔ اب یہ 9 ٹکڑے بنے، ان میں جو 5واں ٹکڑا ہے نا وہ ٹکا ہے، یعنی وہ اصل پوری آیت کا لب لباب ہے، وہ ڈائمنڈ ہے، جیسے رنگ ڈائمنڈ ہوتی ہے اس کا اصل رنگ ہوتا ہے، رنگ کا اصل ڈائمنڈ ہوتا ہے۔ اسی طرح اس پوری آیت کا جو اصل ڈائمنڈ ہے وہ یہ 5ویں آیت ہے۔ 5ویں آیت اللہ کے علم کے بارے میں ہے، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ اب اگر 5ویں آیت یہ ہے تو باقی 8 آیتیں رہ گئیں، 4 ایک طرف اور 4 ایک طرف۔ اب آپ پہلی 4 کو دیکھیں، ان کا ایک مضمون چلے گا اور پھر 5ویں بعد وہی مضمون الٹا چل پڑے گا۔ پہلی آیت دیکھیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اب اس میں جو اصل مضمون ہے وہ هو الحی القیوم، کہ اللہ تعالیٰ حی اور قیوم ہے، اس کے اسماء کا تذکرہ ہے۔ پھر دوسرا ٹکڑا ہے کا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس میں جو اہم بات ہے وہ ہے لا تأخذہ، کہ اللہ تعالیٰ کو نیند بھی نہیں آتی، اونگ بھی نہیں آتی۔ پھر تیسرا ہے لہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو آسمان اور زمینوں میں ہے وہ اللہ کا ہے۔ پھر چوتھا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ پھر 5واں جو ٹکڑا ہے وہ تو ڈائمنڈ ہو گیا نا درمیان میں، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ پھر آگے جو 7واں ہے وسع کرسیہ السماوات والارض، آپ دیکھیں کہ 7واں جو ہے یہ تیسرے کے ساتھ ملتا ہے اور جو چھٹا ہے وہ چوتھے کے ساتھ ملتا ہے۔ چوتھا تھا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کے اذن کے سوا کوئی شفاعت نہیں کر سکتا، اور جو چھٹا تھا وہ تھا ولا
یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، تو ادھر ہے الا بما شاء اور ادھر ہے الا باذنہ، تو مضمون ایک جیسا ہو گیا نا. تو 5ویں کے اوپر والی آیت کا اور نیچے والی آیت کا مضمون ایک جیسا. پھر اس سے اوپر آ جائیں، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ تیسری آیت ہے. اور یہاں پر 7ویں آیت پہ آ جائے وسع کرسیہ السماوات والارض، تو سماوات والارض کا مضمون یہاں بھی ہے اور سماوات والارض کا مضمون اوپر بھی ہے. پھر دوسرا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لا تأخذہ، یہ اہم ہے، سمجھنے والی بات ہے. تو دوسری آیت میں لا تأخذہ تھا اور ادھر 8ویں آیت میں ولا یعودہ حفظہما، تو مضمون ایک جیسا ہو گیا، جو صفت وہاں ہے ویسی صفت یہاں ہے. پھر پہلی صورت تھی وَهُوَ الْعَلِيُّ وَهُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ، اور ادھر آخری جو ہے صورت، اس آخری جو ٹکڑا ہے اس میں آتا ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. تو حی القیوم جو اللہ کی اسماء بیان کیے تھے، تو آخری صورت میں بھی اللہ کے اسماء ہی بیان کیے گئے ہیں. تو اگر آپ دیکھیں تو درمیان والے ٹکڑے کے علاوہ جتنی آیتیں ہیں سب ایک دوسرے کے ساتھ ترتیب کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. تو یہ رنگ بن گیا، یہ نیکلس بن گیا. یہ تو آیت الکرسی کے بارے میں تھا. کئی صورتیں ہیں جن میں یہی رنگ تھیوری چلتی، جیسے سورج بروج ہے. میں سورج بروج کی تفصیل نہیں کروں گا چونکہ بات کافی لمبی ہو جائے گی، مگر اشارتاً سمجھا دوں گا. سورہ بروج کے اندر 20 آیات ہیں. کتنی آیات ہیں؟ 20 آیات ہیں. ان میں 2 آیتیں درمیان میں ٹکا بنتی ہیں، نیکلس بنتی ہیں، 2 آیتیں، اور دونوں آیتوں کے مضامین بھی بالکل ایک جیسے ہیں. پھر اس کے بعد باقی رہ گئی 18 آیتیں، تو 9 آیتیں ایک سائڈ پر ہیں اور 9 آیتیں دوسری سائڈ پہ ہیں، اور وہ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ مضمون میں معکوس ہیں. ایک اور مثال جس کو میں آج تفصیل سے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ہے سورہ بقرہ کی. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی آسمانی کتابوں میں جو کچھ نازل کیا وہ سارا کا سارا اللہ نے سورہ قرآن مجید میں نازل کر دیا، اور جو اللہ نے پورے قرآن مجید میں نازل کیا وہ اللہ نے سورہ بقرہ کے اندر نازل فرما دیا. یعنی سورہ بقرہ جو ہے وہ تمام آسمانی کتابوں کا اور پورے قرآن مجید کا لب لباب اور نچوڑ ہے. اتنی اہم صورت ہے یہ. اس کے اندر بھی وہی رنگ چھری ہے. ذرا غور سے بات سنیے گا. یہ رنگ چھری کیسے بنتی ہے؟ مضامین کو الگ الگ کیا جائے نا تو سورہ بقرہ کے 9 مضمون بنتے ہیں. کتنے مضمون بنتے ہیں؟ 9 مضمون بنتے ہیں. ان میں جو 5واں ہے نا وہ اصل حکم ہے جو بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور 4 ایک طرف اور 4 ایک طرف. وہ 4 جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ معکوس ہیں. مثال کے طور پہ آیت نمبر 1 سے لے کے 20 تک مومنوں کا اور کفار کا تذکرہ ہے. اس کو انگلش میں کہتے ہیں فیتھ ورسز ان بلیف. یعنی پہلی 20 آیتوں میں اللہ نے مومنوں کا تذکرہ کیا، کافرین کا تذکرہ کیا اور منافقین کا تذکرہ. تو یہ مومن اور غیر مومن کا تذکرہ ہے پہلی 20 آیات میں. پھر دوسرا سیٹ جو ہے وہ آیت نمبر 21 سے لے کے 39 تک. اس میں اللہ کریشن اینڈ نالج، اللہ کی تخلیق اور اللہ کے علم کا سوال ہے. اللہ کی تخلیق کے بارے میں فرماتے ہیں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اور اللہ کے علم کے بارے میں فرماتے ہیں سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. تو اللہ کی کریشن اور اللہ کے نالج کے بارے میں یہ دوسرا ہے. پھر تیسرا گروپ جو ہے آیتوں کا وہ ہے ڈیلیورنس آف لا ٹو بنی اسرائیل. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے ان کو احکام سکھائے. ان کا گروپ ہے 40 سے لے کے 103 آیت تک. اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. پھر چوتھا گروپ جو ہے وہ ہے 104 آیت سے لے کر 141 تک. یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ. تو یہ 4 مضمون ہیں. پہلا مومنوں کا اور کفار کے بارے میں، دوسرا اللہ کی تخلیق اور نالج کے بارے میں، تیسرا بنی اسرائیل کو احکام بتائے گئے، اور چوتھا ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کا تذکرہ کیا گیا. اب جو 5واں گروپ ہے نا وہ اصل ٹکا ہے پوری سورت کا، جو روح رواں اور لب لباب ہے، اور وہ آیت نمبر 142 سے لے کے 152 تک. یہ 10 آیتیں ہیں. ان 10 آیتوں میں کیا مضمون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا.
کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے قبلے کو بدل لیا، اب سے پہلے بیت المقدس قبلہ تھا، اب آپ کے لیے ہم نے کعبے کو قبلہ بنا دیا۔ یہ چھوٹا سا پیغام نہیں ہے، یہ بہت بڑا پیغام ہے کہ اب تک انسانیت بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتی رہی، اور آپ نے بھی کچھ عرصہ اسی طرح نمازیں پڑھی، لیکن اب ہم اس کو بدل رہے ہیں اور اب ہم کعبہ کو قبلہ بنا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ دین اسلام ایک نیا دین ہے جو پہلے والے تمام ادیان کو منسوخ کر دیتا ہے، اور اللہ نے اس کو اپنا آخری دین کے طور پر چنا ہے۔ تو یہ وہ سورہ بقرہ کا لب لباب ہے کہ کعبہ از نیو قبلہ۔ اب یہ 5 سیٹ مکمل ہو گئے۔ غور کیجئے، فیتھ ورسز انبلیف پہلا، پھر اللہ کریشن اینڈ نالج دوسرا، پھر ڈیلیورنس آف لا ٹو بنی اسرائیل تیسرا، پھر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا چوتھا، پھر 5واں جو لب لباب تھا وہ تھا کہ اب آج کے بعد کعبہ کو ہم نے قبلہ بنا دیا تمہارے لیے، ہم نے چینج کر دیا قبلے کو تمہارے لیے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت آتی ہے جس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ٹیسٹ کریں گے، یعنی چونکہ یہاں چوتھی آیت تھی نا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا، تو وہاں چھٹی آیت میں ہے کہ مسلمانوں کو آزمایا جائے گا۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ تو دیکھیں ادھر ابراہیم علیہ السلام کو آزمانے کی بات ہوئی، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور 5ویں کے بعد پھر بات ہوئی مسلمانوں کو آزمانے کے بارے میں۔ پھر اس کے بعد مسلمانوں کو اللہ نے احکام سکھائے، ڈیلیورنس آف لا ٹو مسلم، کتب علیکم القصاص فی القتلى۔ تو یہ مضمون بنی اسرائیل کے مضمون کے ساتھ ملتا ہے، ان کو بھی احکام بتائے، اللہ نے مسلمانوں کو بھی احکام بتائے۔ پھر جو 8ویں آیت تھی وہ ہے اللہ کریشن اینڈ نالج، اس میں آتا ہے آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ تو اس میں اللہ کی تخلیق کے بارے میں بھی ہے اور اللہ کے علم کے بارے میں مضمون ہے۔ پھر آخری ٹکڑا جو ہے وہ 2 آیتوں کا ہے، 285 سے لے کے 286، یہ ہے فیتھ ورسز انبلیف۔ جو بقرہ سورت کے شروع میں مضمون تھا وہی سورہ بقرہ کے آخر میں مضمون ہے، اور یہ شروع ہوتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ اب جو طلباء ترجمہ جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان آخری 2 آیتوں میں واقعی ایمان اور کفر کا ہی تذکرہ ہے۔ تو یہ رنگ شوری کہلاتی ہے کہ ایک ترتیب سے مضمون شروع ہوتا ہے اور درمیان میں ایک ٹکا بنا دیتے ہیں، اور پھر اس کو واپس اسی ترتیب سے لے کے آتے ہیں۔ جس طرح ایک زیور دیکھنے میں خوبصورت نظر آتا ہے، یہ آیات اور یہ صورتیں اپنے مضامین کے اعتبار سے دیکھنے والے کو خوبصورت لگتی ہیں، دیکھنے والے کا دل مو لیتی ہیں۔ جو ترجمہ کو سمجھتا ہے وہ آشش کر اٹھتا ہے کہ یا اللہ، آپ کے کلام کے اندر کتنی گہرائی ہے، کتنا اعجاز ہے، ہم اس سے قربان جائیں۔ اب اس کو آگے بڑھاتے جائیں تو بعض حضرات نے اس میں بھی کوشش کی کہ پورے قرآن کی صورتوں کو رینج تھیوری کے مطابق جو ہے وہ تفصیل اس کی بتائیں، تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ پورے قرآن مجید کے 19 مضامین بنتے ہیں۔ کتنے مضامین بنتے ہیں؟ 19۔ ان میں سے ایک مضمون جو سورہ یاسین ہے، جس کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سورہ یاسین قرآن مجید کا دل ہے، وہ اصل ٹکا ہے۔ پھر اس کے بعد رہ گئے 18، تو 9 مضمون اس سے پہلے ہیں اور 9 مضمون اس کی بعد کی صورتوں میں ہیں، گروپ ہیں۔ جس طرح 9 گروپ پہلے ہیں اسی طرح 9 گروپ بعد ہیں، مگر وہی ترتیب معکوس ہے ایک دوسرے کے ساتھ، اور درمیان میں سورہ یاسین ہے۔ اب پتہ چلا کہ سورہ یاسین کی اہمیت کیوں ہے کہ ایک ہے، تو اس لحاظ سے کتنے ہو گئے؟ 28 ہو گئے۔ ان 28 میں سے کتنے حروف استعمال ہوئے ہیں؟ حروف مقطعات میں 14 حروف استعمال ہوئے۔ اس کی ترتیب کیا ہے؟ 3 حصے بنائے گئے۔ پہلا حصہ ہے الف سے لے کے زال تک، الف سے لے کے زال تک، ان میں سے 2 حروف استعمال ہوئے اور 7 کو چھوڑ دیا گیا۔ دوسرا حصہ ہے آخری فا سے لے کے یا تک، یہ بھی 9 حروف ہیں، ان میں سے 7 کو استعمال کیا اور 2 حروف کو چھوڑ دیا، تو 7 اور 2 9 ہو گئے۔ پھر وسط کا حصہ، درمیان کا حصہ رہ گیا، وہ 10 حروف بنتے ہیں۔ ان 10 حروف میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک حرف کو لیا، ایک کو چھوڑا، ایک کو لیا، ایک کو چھوڑا۔ مثلا را کو لیا، زا کو چھوڑ دیا، سین کو لیا، شین کو چھوڑ دیا، صاد کو لیا، ضاد کو چھوڑ دیا،
تو کو لیا، ضا کو چھوڑ دیا، عین کو لیا اور غین کو چھوڑ دیا، تو یہ 5 حروف ہو گئے، تو کل 14 حروف بنتے ہیں جو قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں۔ یہیں تک ہمارے لیے فائدہ کافی ہے کہ ہمیں حروف مقطعات کے بارے میں ایک آئیڈیا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کن حروف کو حروف مقطعات میں استعمال کیا ہے۔ لیکن عربی طلباء کے لیے ہمیں تھوڑا سا اور بھی آگے جانے کی ضرورت ہے۔ کلام عرب 3 طرح کا ہوتا ہے، حرف، فعل یا اسم۔ حرف، فعل یا اسم۔ اس میں جو حرف ہے نا، اس میں واو ہوتا ہے جس کو واو عاطفہ کہتے ہیں، عطف کے لیے، فا ہوتا ہے تعقیب کے لیے، حمزہ ہوتا ہے استفہام کے لیے، کاف ہوتا ہے تشبیہ کے لیے، اور با ہوتا ہے الصاق کے لیے۔ پھر کبھی کبھی یہ 2 حروف پر مشتمل ہوتا ہے، جیسے کمن تبعیض کے لیے، او تخییر کے لیے، ام للاستفہام استفہام کے لیے، اور انا شرط کے لیے۔ اور کبھی کبھی یہ 3 حروف ہوتے ہیں، الیہ اور علیہ۔ جو اسم اور فعل ہے وہ بھی 3 حروف پر ہوتے ہیں، جیسے فعل ہے الا یعلو اور علا یعلو۔ کبھی کبھی اسم اور فعل 4 پر بھی آتے ہیں، اور کبھی کبھی 5 حروف پر بھی آتے ہیں، جیسے فجل، سجل اور جردہل۔ یہ 5 حروف پر مشتمل ہیں۔ اب ان میں قرآن مجید نے کن کن حروف کو کہاں کہاں استعمال کیا، یہ ایک راز ہے۔ یہ کوئی نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں پر 1 حرف استعمال کیا ہے، جیسے قوف، نون، طا، اور کہیں کہیں پہ 2 حروف استعمال ہوئے ہیں، جیسے حامیم، طاسین، طٰہٰ، یاسین۔ اور کہیں کہیں قرآن مجید میں 3 حروف استعمال ہوئے ہیں، الف لام میم، طاسین میم، الف لام را۔ اور کہیں 4 حروف استعمال ہوئے ہیں، الف لام میم را، الف لام میم صاد۔ اور کہیں پر 5 حروف استعمال ہوئے ہیں، ہا میم عین سین قاف اور کاف ہا یا عین صاد۔ اللہ تعالیٰ نے کس حکمت کی بنا پر کہاں 1 حرف پسند فرمایا، کہاں 2، کہاں 3، کہاں 4، کہاں 5، اس کی حکمت کو کوئی نہیں جانتا۔ اس کے سامنے عرب لوگوں کی زبانیں گنگ ہو گئیں کہ واقعی یہ عام حروف سے بنا ہوا کلام ہے، لیکن اس کی حکمتوں کو ہم میں سے کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ 1400 سال سے آج تک قرآن مجید کا یہ دعویٰ اپنی جگہ موجود ہے کہ اگر تم ایک صورت ایسی بنا کے دکھا سکتے ہو تو بنا کے دکھاؤ۔ آپ اندازہ لگائیے، وہ کفار جو مخالفت کرتے تھے، جو بڑے زبان کے ماہر تھے، جو اسلام کی مخالفت میں خود قتل ہو گئے، اپنی اولادوں کو قتل کروا دیا، اگر وہ اس چیلنج کو قبول کر سکتے ہوتے تو کیوں نہ قبول کر لیتے؟ وہ فوراً جواب دیتے جی ہم بنا کے دکھاتے ہیں۔ لیکن آج تک قرآن مجید کے اس کے دعوے کو کوئی قبول نہ کر سکا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی یہ قرآن مجید کا ایسا دعویٰ ہے کہ جس کا کوئی آج تک جواب نہیں دے سکا، نہ دے سکے گا۔ بعض مفسرین نے کچھ حروف کے معنی بیان کیے ہیں سمجھنے کی خاطر۔ مثال کے طور پر الف لام میم، یہ 3 حروف ہیں۔ وہ فرماتے ہیں الف سے مراد اللہ، اور میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور لام سے مراد جبرائیل جو اللہ اور اس کے نبی کے درمیان واسطہ بنے، قرآن مجید کو اللہ سے لے کر نبی علیہ السلام تک لائے۔ تو انہوں نے اس طرح کچھ حروف کے معنی بھی بتائے ہیں۔ الف لام میم، الف سے مراد اللہ اور میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور لام سے مراد جبرائیل کہ وہ جبرائیل واسطہ بنے اور اللہ تعالیٰ کا کلام نبی علیہ السلام تک پہنچانے والے بنے۔ بعض حروف کو اگر جمع کیا جائے تو یہ نام بھی بن جاتا ہے، جیسے الف لام را، ایک جگہ پر یہ حروف مقطعات آئے ہیں، اور حامیم یہ بھی آئے ہیں، اور نون یہ حرف بھی آیا ہے۔ اگر ان تینوں کو ملائیں تو یہ الرحمن بنتا ہے۔ اب الرحمن کے اس لفظ کو اس طرح ڈیوائیڈ کر کے صورتوں کے آگے لانے میں کیا حکمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ حروف اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اشارات ہیں، یہ راز ہیں۔ جہاں محبت کا تعلق ہوتا ہے نا، وہاں پہ پورا لفظ بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ایک حرف ہی پیغام پہنچا دیتا ہے۔ ایک شاعر تھا، اپنے محبوب کے ساتھ جا رہا تھا تو محبوب کی سواری آگے نکل گئی، تو اس نے اس پر شعر کہا، لا تحسبی ان نسین الایجاف،
کہ تو یہ نہ سمجھ کہ ہم اونٹ کو دوڑانا بھول گئے ہیں. فقلت لها کفی فقالت لی کاف، میں نے اسے پکارا کفی. کف کہتے ہیں رک جانے کو، اگر مرد ہو تو کف کہیں گے، اگر عورت ہو تو تسنیہ کا صیغہ کفی کہیں گے. تو میں نے کہا کہ رک جاؤ، تو اس نے مجھے کہا کہ تمہیں پورا لفظ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر کفی کہو گے تو سب سمجھ جائیں گے کہ تم رکنے کا اشارہ کر رہے ہو. تم اگر صرف کاف ہی کہہ دیتے تو میں تمہارے پیغام کو سمجھ جاتی. تو پورا لفظ بولنے کی ضرورت نہیں، ایک حرف بولنا کافی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس طرح عاشق و معشوق ایک دوسرے کے ساتھ ایک حرف میں کوڈ میں بات کر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حروف مقطعات میں کوڈ کے ذریعے سے پیغام پہنچا دیا، ان کے ساتھ باتیں کر لی، اور ان باتوں کو مخلوق کو کچھ پتہ نہیں چلا. البتہ اتنی بات ہے کہ جتنی صورتوں کے سامنے جتنی صورتوں کے شروع میں الف کا حرف آیا ہے، اس صورت میں قرآن مجید کا تذکرہ ضرور ہوا ہے. جن صورتوں کے شروع میں تو کا حرف آیا ہے ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہوا اور اژدہا کے واقعے کا تذکرہ بھی ہوا. اور اگر آپ غور کریں، اژدہا جب بیٹھا ہوتا ہے تو تا کے حرف سے مشابہ ہوتا ہے. اور جس صورت کے شروع میں نون آیا ہے اس کے بعد قلم کا تذکرہ آیا ہے. اگر آپ دیکھیں تو نون کا جو حرف ہے نا وہ دوات کی مانند نظر آتا ہے، جیسے دوات کی شکل ہوتی ہے، نون کا حرف اس طرح لکھا جاتا ہے. تو جہاں نون کا حرف آیا وہاں اللہ نے قلم کا بھی تذکرہ کر دیا. اب اس کو یاد رکھنے کے لیے ہم ایک دفعہ پھر دہرا لیتے ہیں تاکہ ہمیں سبق یاد رہے. عربی زبان کے کتنے حروف تہجی ہیں؟ 29. ان میں سے 2 حرف ایک جیسے ہیں، جیسے حمزہ اور الف. تو پھر کل کتنے پیچھے بچ گئے؟ 28 بچ گئے. اب ان 28 میں سے حروف مقطعات میں کتنے حروف استعمال ہوئے ہیں؟ 14 حروف. اللہ تعالیٰ نے آدھے حروف کو استعمال کیا. اس میں کیا حکمت ہے؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ دیکھو آدھے حروف میں اپنی کتاب میں استعمال کر رہا ہوں، اب اس کا جواب دینے کے لیے باقی آدھے حروف تم استعمال کر لو اور اس قرآن کی طرح ایک اور قرآن بنا کے دکھا دو. پھر فرمایا اگر تم قرآن نہیں بنا سکتے ایک سورت بنا کے دکھا دو. پھر فرمایا کہ تم ایک سورت بھی نہیں بنا سکو گے، تم 10 آیتیں بنا کے دکھا دو. آخر پر یہاں تک فرما دیا کہ تم 10 آیتیں بھی نہیں بنا سکو گے، ایک آیت قرآن جیسی بنا کے دکھا دو. اور عرب جو اپنے آپ کو بڑے ماہر زبان کہتے تھے وہ قرآن مجید کی آیات جیسی ایک آیت بھی بنا کے پیش نہ کر سکے. ان میں سے ایک آدمی نے کوشش بھی کی مگر اس کی کوشش پر خود عرب لوگ ہنسنے لگ گئے. الفیل و مل فیل و ما ادراک مل فیل. تو اللہ تعالیٰ کا قرآن واقعی اللہ کا کلام ہے اور اس کا جواب مخلوق کے لیے دینا ناممکن ہے، کوئی دے ہی نہیں سکتا. اور 1 مہینہ 2 مہینہ کی بات نہیں، 1400 سال اس دعوے میں گزر گئے. اور ان 1400 سال میں عربوں میں کتنے زبان دان گزرے، نکتہ دان گزرے، عقل مند لوگ گزرے. اگر یہ کام کر سکتے ہوتے تو وہ کر چکے ہوتے اب تک، مگر آج تک کوئی نہ کر سکا. یہ قرآن مجید کی حقانیت کی کھلی دلیل ہے. اب یہ 14 حروف اللہ تعالیٰ نے کیسے پسند فرمائے؟ تو حروف مقطعات کے 3 حصے ہیں. پہلے 9 حروف الف سے لے کے زال تک. پہلے 9 حروف کہاں تک ہیں؟ الف سے لے کے زال تک. ان میں سے الف اور ہا 2 حروف کو استعمال کیا گیا، 7 حروف کو چھوڑ دیا گیا. اور پھر دوسرا حصہ فا سے لے کے یا تک، یہ بھی 9 حروف بنتے ہیں. ان میں 2 حروف کو چھوڑ دیا اور 7 حروف کو استعمال کر لیا گیا. اور درمیان کا حصہ را سے لے کے غین تک، یہ 10 حروف بنتے ہیں. ان میں سے ایک حرف کو لے لیا گیا اور ایک حرف کو چھوڑ دیا گیا. اس طرح 2 حروف 7 حروف 9 ہو گئے اور 5 مل کے 14 حروف ہو گئے. مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ حروف مقطعات اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز کی باتیں ہیں، مگر کہیں کہیں جو مفہوم سمجھ سکی عقل انہوں نے وہ بھی لکھ دیا ہے. جیسے الف لام میم حروف مقطعات ہیں تو ان کا انہوں نے معنی کیا لیا؟ الف سے مراد اور میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور لام سے مراد اور جبرائیل واسطہ بنے اللہ اور اس کے محبوب کے درمیان، وہ اللہ کے کلام کو اللہ سے لے کر ان کے پیغمبر اسلام تک پہنچانے کے لیے آئے. تو الف لام میم اس کا یہ مفہوم انہوں نے نکالا.
بعض حروف مقطعات کو ملائیں تو پورا لفظ بھی بن جاتا ہے، جیسے الف لام را، حامیم اور نون. ان حروف مقطعات کو ملائیں تو الرحمن کا لفظ بنتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اپنے اسم گرامی الرحمن کو مختلف صورتوں کے آگے کس طرح تقسیم فرمایا، اب اس کی حکمت کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ہماری عقلیں نہیں اس تک پہنچ سکتی. سب سے بہتر جواب یہی ہے کہ یہ حروف مقطعات اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اشارات ہیں، راز ہیں، میان عاشق و معشوق رمزیز کرامن کاتبین ہم خبرنیز. عاشق اور معشوق کے درمیان کچھ ایسے اشارات ہوتے ہیں کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو پیغام پہنچا جاتے ہیں اور اس کا فرشتوں کو بھی پتہ نہیں چلتا. اس کے لیے ایک شعر ہے کہ شاعر نے اپنی محبوبہ کو روکنے کے لیے کہا کفی، اس نے آگے سے کہا کاف. پورا حرف بولو گے، لفظ بولو گے تو لوگ سمجھ جائیں گے تم کیا کہنا چاہتے ہو. تم نے مجھے پیغام پہنچانا ہے نا، تو صرف ایک حرف بول دو کاف تو میں سمجھ جاؤں گی تم مجھے رکنے کے لیے کہہ رہے ہو. فقلت لہا کفی فقالت لی کاف. اب یاسین کا جو لفظ ہے اس کے بارے میں مفسرین کے کچھ اقوال ہیں. بعض فرماتے ہیں کہ یہ یا انسان کا معنی رکھتا ہے، انسان کی اس میں تصغیر بنائے نا تو انیسین بنتی ہے، تو اس میں سے انہیں کو نکال کے اس کی جگہ حرف یا ندا لگا دو تو یاسین لفظ بن جائے گا. تو یہ گویا یا انسان کا لفظ ہے. بعض نے کہا کہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور اس کی حقیقت کو اللہ بہتر جانتے ہیں. اسی وجہ سے امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ یاسین لفظ نام رکھنا بندے کے لیے جائز نہیں ہے. امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے تھے، مگر علماء نے اس میں آسانی کر دی. وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی یاسین نام رکھے تو یاسین اس طرح لفظ نہ لکھے جس طرح قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے، بلکہ یا اور الف ساتھ ملائے اور آگے سین لکھ دے. تو قرآن مجید کی آیت ہے سلام علی الیاسین، تو الیاسین کے اوپر پھر یاسین کا لفظ کہنا جائز ہو جائے گا. تو جن لوگوں کے نام یاسین ہیں وہ یاسین جو سورہ یاسین آگے ہے اس طرح نہ لکھیں بلکہ الف کے ساتھ لکھیں تاکہ الیاسین کے وزن پہ ان کا نام بن جائے. حدیث مبارکہ میں سورہ یاسین کے بہت فضائل وارد ہوئے ہیں. ان میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ آخری لمحات میں ہو اور اس کے قریب سورہ یاسین شریف کو پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے روح نکلنے میں آسانی فرما دیتے ہیں. حدیث مبارکہ میں ہے کوئی بندہ اگر رات کے وقت سورہ یاسین کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس حال میں اٹھائیں گے کہ گناہوں سے اس کی مغفرت ہو چکی ہوگی. اور اگر کوئی بندہ دن میں سورہ یاسین کو شروع میں پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ پورے دن کے کاموں میں اس بندے کی مدد فرمائیں گے، آسانی ہو جائے گی. نبی علیہ السلام نے فرمایا لکل شیء قلب وقلب القرآن یاسین، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن مجید کا دل سورہ یاسین ہے. تو سورہ یاسین کی اہمیت کے لیے اتنا ہی ارشاد کافی ہے کہ یہ قرآن مجید کا دل ہے. ایک حدیث مبارکہ میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں جنتیوں کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت فرمائیں گے. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ یاسین کی تلاوت فرمائیں گے. اور ایک حدیث مبارکہ میں جنت میں جنتیوں سے قرآن اٹھا لیا جائے گا، وہ اگر پڑھنا چاہیں گے تو صرف سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ پڑھیں گے، اس کے سوا قرآن مجید کو نہیں پڑھ سکیں گے. تو قرآن مجید کی اس سورت کا یہ بھی اعزاز ہے کہ جنت میں بھی جنتی پڑھنا چاہیں گے تو وہ سورہ یاسین کو پڑھ سکیں گے. میں نے اپنے والدین کے زمانے میں سورہ یاسین کو بہت کثرت سے گھر میں پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. گھر میں کوئی پریشانی آتی، کوئی مسئلہ آتا تو میرے والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ سورہ یاسین کو مبینوں کے ساتھ پڑھو. قرآن مجید میں 7 مرتبہ مبین کا لفظ استعمال ہوا ہے. شروع سے پڑھنا شروع کریں، پہلے لفظ مبین تک پڑھیں، پھر شروع کریں، پھر دوسرے مبین لفظ تک، پھر تیسری مرتبہ شروع کریں، پھر تیسرے مبین لفظ تک، پھر چوتھا، پھر پانچواں، 7 اس طرح کر کے پڑھیں اور پھر دعا مانگیں. تو میرے والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ دعا قبول ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ پریشانی کو دور کر دیتے ہیں. میں نے اپنے بچپن میں اپنے والدین کو سینکڑوں مرتبہ مبین کے ساتھ سورہ یاسین پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. پھر جب بڑے ہوئے تو حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ کے پاس حاضری ہوئی تو حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ بھی جب کبھی کوئی پریشانی آ جاتی تھی تو سورہ یاسین کو مبین کے ساتھ پڑھنے کا حکم فرماتے تھے.
تو جو عمل والدین میں نے زندگی میں دیکھا تھا بچپن میں، اس کو جوانی میں اپنے شیخ کی زندگی میں بھی دیکھا۔ تو مشائخ کے ہاں یہ معمول رہا ہے، بہت سارے لوگ پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں اور پھر عملیات والوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ عملیات والوں کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں۔ زندگی کی پریشانی کے لیے سورہ یاسین کو مبین کے ساتھ پڑھ لیا جائے تو کفایت کرتا ہے۔ بعض لوگ مل کے 40 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے بھی دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں۔ ہم نے رائے ونڈ میں بھی یہ عمل دیکھا، کئی مرتبہ جماعت کے اکابر کہتے تھے کہ جی حالات اچھے نہیں، پریشانی آ گئی، تو سب لوگ 40 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھ لیں۔ تو 40 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھ کے دعا مانگی جاتی تھی، اللہ تعالیٰ دعا قبول فرما لیتے تھے، حالات ٹھیک ہو جاتے تھے۔ تو یہ بزرگوں میں بہت کثرت کے ساتھ عمل ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ سورہ یاسین کو قرآن مجید کا دل کیوں کہا گیا، قلب کیوں کہا گیا؟ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ 3 عقیدے بنیادی ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا، اور ایک موت کے بعد حشر نشر، دوبارہ زندہ ہونا اور سوال و جواب کا ہونا، یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ اس سورہ یاسین شریف میں ان تینوں عقائد کے اوپر بات کی گئی ہے۔ سورہ یاسین شریف میں 3 بنیادی نکات کو کھولا گیا ہے، ایک وحدانیت کو، ایک نبی علیہ السلام کی رسالت کو، اور تیسرا بعثت کو، یعنی مرنے کے بعد جو اٹھنا ہے اور جواب دینا ہے، اس کو کھولا گیا ہے۔ کیونکہ تینوں بنیادی نکتے اس میں کھولے گئے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو پورے قرآن مجید کا دل کہا ہے۔ اور بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ مختلف صورتوں میں مختلف مضامین ہوئے ہیں، یہ وہ صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کا قسم کھا کر اعلان کیا ہے۔ چونکہ محبوب کو تسلی دی گئی اور ان کو بتایا گیا کہ آپ سیدھے راستے پر ہیں، آپ پریشان نہ ہو ان کفار کے رد عمل کی وجہ سے، تو محبوب کے دل کو تسلی ہوئی، خوشی ہوئی، اسی لیے اس کو قرآن مجید کا قلب کہا گیا۔ یہ بھی نقطہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں باقی انبیاء کو پکارنا تھا نام سے پکارا، یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا یحییٰ، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، مختلف انبیاء کو پکارنا تھا تو ان کے نام لے کر پکارا گیا۔ لیکن جب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کے کہیں نہیں پکارا۔ پورے قرآن مجید میں یا محمد کا لفظ کہیں نظر نہیں آئے گا۔ اللہ نے ان کو القاب سے پکارا، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، اللہ نے القاب کے ساتھ اپنے محبوب کو خطاب فرمایا۔ تو یہ جو یاسین ہے یہ بھی گویا نبی علیہ السلام کا نام تھا، صفاتی نام تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ان کو اس طرح پکارا۔ بعض حدیث میں ہے کہ طٰہٰ بھی نبی علیہ السلام کا نام ہے، اس لیے ایک سورت کے سامنے طٰہٰ کے حروف آئے ہیں۔ تو آج کا درس ہم اسی حد تک رکھیں گے۔ گویا ہم نے حروف مقطعات کے بارے میں کچھ پڑھا کہ یہ 28 ہیں اور ان میں سے 14 استعمال ہوئے ہیں، اور باقی 14 کو اللہ نے چھوڑ دیا مخالفین کے لیے کہ تم اس جیسا کلام بنا کے دکھاؤ۔ 14 حروف کو میں نے اپنی کتاب میں استعمال کیا اور باقی 14 حروف کو استعمال کر کے تم اس کا جواب لکھ کر بتاؤ۔ مگر قرآن مجید کا یہ دعویٰ ایسا تھا کہ جس چیلنج کو کسی نے قبول نہ کیا، اور آج 1400 سال گزارنے کے بعد بھی یہ بات اپنی جگہ سچ ہے کہ یہ کلام الہی ہے، کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ کسی شاعر کا کلام ہوتا، کسی بندے کا کلام ہوتا تو اور بندے بھی بنا سکتے، لیکن جب کوئی نہ بنا سکا، اس کا مطلب یہ مخلوق کا کلام نہیں، یہ خالق کا کلام ہے، اور مخلوق کے عقل و دانش سے بلند تر ہے۔ کوئی جرات ہی نہیں کر سکتا۔ ایک قرآن بنانا تو کیا ایک سورت نہیں بنا سکتے، ایک سورت کیا 10 آیتیں نہیں بنا سکتے، 10 آیتیں کیا ایک آیت قرآن جیسی نہیں بنا سکتے۔ تو یہ اللہ کا کلام اتنا عظیم ہے کہ اس جیسی ایک آیت بھی بنا کر پیش کرنا ناممکن ہے۔ پھر یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اللہ کے درمیان راز ہیں۔ جیسے الف لام میم، الف سے مراد اللہ، میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور لام سے مراد جبرائیل علیہ السلام۔
کہ اللہ کا پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا تھا، اور پہنچانے والے کون تھے؟ وہ جبریل علیہ السلام تھے جو واسطہ بن گئے. اور اکثر جن صورتوں کے سامنے الف کا حرف استعمال ہوا ہے اس میں قرآن مجید کا تذکرہ ضرور ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. تو الف کا جہاں بھی حرف آیا ہے آگے کی آیات میں قرآن مجید کا تذکرہ ضرور آیا ہے، اور جس صورت کے آگے تو کا حرف آیا ہے اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے، یا پھر جو اژدہا کا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیش آیا اس واقعے کا تذکرہ آیا ہے. اگر ہم اژدہا کو دیکھیں تو اس کی شکل دیکھنے میں کیسے لگتی ہے؟ تو کے حرف کی مانند ہوتی ہے. اور جس صورت کے سامنے نون کا حرف آیا ہے اس کے آگے قلم کا تذکرہ ضرور آیا ہے. اگر ہم نون کے حرف کو دیکھیں تو وہ دوات کی مانند نظر آتا ہے، اور نون کو اگر لفظ کے طور پہ سنیں تو یہ نون جو ہے مچھلی کو کہتے ہیں، اور جس میں نون کا حرف آیا ہے اس صورت میں حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ بھی اکثر و بیشتر آیا ہے. بہرحال فیصلہ کن بات یہی ہے کہ یہ حروف مقطعات اللہ اور اس کے معبود صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز ہیں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ عاشق و معشوق ایک دوسرے کے ساتھ اشاروں میں باتیں کر دیتے ہیں، ان کو پورے لفظ بولنے کی ضرورت نہیں پیش آتی. میان عاشق و معشوق رمزیست کرامن کاتبی را ہم خبر نیست. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے. بڑی اچھی بات ہے، واقعی ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے، لیکن جو بچے بغیر ترجمے کے پڑھتے ہیں وہ اس کے مخالفت کرتے ہیں. یہ غلط بات ہے. وہ کہتے ہیں جی طوطے کتنا بیٹھے رٹ رہے ہیں، کیا ضرورت ہے اس کی؟ بھائی بغیر معنی کے بھی اگر پڑھ رہے ہیں تو پھر بھی پڑھنا ثواب ہے. مجھے جرمنی میں ایک صاحب مل گئے، کہنے لگے جی یہ طوطے کتنا رٹنے کا کیا فائدہ جب سمجھ ہی نہیں آ رہی. تو ان کا قرآن مجید کا حلقہ ہوتا تھا، تو میں نے کہا کہ آپ پورے قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھتے ہیں؟ کہنے لگا ہاں میں تو حلقہ کرواتا ہوں، پورے قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھتا ہوں. میں نے کہا اچھا ترجمہ کرو، کاف ہا یا عین صاد، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اب میرا منہ دیکھنے لگا. میں نے کہا کرو نا ترجمہ. کہنے لگا جی اس کا ترجمہ تو میں نہیں کر سکتا. میں نے کہا اگر یہ بغیر ترجمے کے ہر لفظ پڑھا اور اس پر اللہ نے اجر دیا تو باقی قرآن مجید کو بغیر ترجمے کے پڑھیں گے تو اللہ کیوں اجر ادا نہیں فرمائیں گے؟ اس پر بھی اجر ملے گا. تو قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھیں تو بھی اجر ملتا ہے، بن سمجھے پڑھیں تو بھی کلام الہی ہے، پھر بھی انسان کو اجر ملتا ہے. پڑھنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے یاسین کے حروف کے بعد پھر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ کیا، پھر قرآن مجید کی قسم کھائی اور قسم کھا کے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ کیا. انک لمن المرسلین، بے شک آپ بھیجے ہوئے میں سے، آپ رسولوں میں سے ہیں. اب اللہ تعالیٰ گواہی دیں تو یہی بہت تھا. چہ جائے کہ اللہ تعالیٰ قسم کھا کر گواہی دیں، یہ تو اور بات مؤکد ہو گئی، اور اس سے نبی علیہ السلام کی شان اور زیادہ کھل کر سامنے آ گئی. تو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء، بہت سارے انبیاء کی رسالت کی گواہی دی ہے، لیکن قسم اٹھا کر گواہی صرف اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دی ہے. انک لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں. اور پھر یہ بھی گواہی دی علی صراط مستقیم، کہ آپ سیدھے راستے کے اوپر ہیں. اب دیکھیے ہم روزانہ نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی فرما دیجئے. تو کوئی اگر ہم سے پوچھے کہ بھئی سیدھا راستہ کون سا ہے تو ہم کیا جواب دے سکتے ہیں کہ سیدھا راستہ وہ ہے جو نبی علیہ السلام کی سنت والا راستہ ہے. چونکہ اللہ گواہی دیتے ہیں کہ علی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے کے اوپر ہیں. تو نبی علیہ السلام کی سنت کی پیروی والا راستہ یہ صراط مستقیم ہے. جو محبوب کی سنت پر عمل کرے گا وہ سیدھے راستے کے اوپر اپنی زندگی گزارے گا. جو قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے وہ سیدھے راستے پہ زندگی. لا الہ الا اللہ محمد